حقیقت ہے ختم نبوت کے حوالے سے ایک ربائی کہ ما فوق عقول بن کے آ ٹپکا ہے، ما فوق عقول بن کے آ ٹپکا ہے، امت میں فضول بن کے آ ٹپکا ہے، برساتی نبی کئی سنے اور پڑھے، اب تو بھی رسول بن کے آ ٹپکا ہے۔ حضرت صاحب پیر صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا، اس نے کہا جو صحیح بات ہے، لوگ تو کچھ بڑھاتے بھی ہیں گھٹاتے بھی ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں گھر کا آدمی ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ تو یہاں لاہور آپ رہے 6 دن، جہاں اب یادگار پاکستان بنی ہے، یہاں بہت بڑا اجتماع تھا، نماز آپ جامع مسجد میں عشائی مسجد میں پڑھتے تھے، اور انسانوں کا سمندر ایک تھا، سمندر تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ تو اللہ نے اس ختم نبوت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہیں مینار کھڑا کر دیا، یہی لوگ تھے، مخلوق تھے۔ تو پیر صاحب نے کہا، اس نے کہا کہ جو تفسیر فاتحہ اچھے خط میں لکھ دے، جلدی لکھ دے، وہ حق پر ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو حضور کی امت میں بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے کامل اور قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی شخص بھی لکھ سکتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قلم دوات رکھ دیں گے، جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے۔ تو مرزا نے کہا کہ تمہارے پاس جنات ہیں، مسخر ہیں، تم ان سے لکھواؤ گے، تو یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا ادنا امتی ہوں، میرے پاس جنات ہیں، تو مدعی نبوت ہے، تیرا جبریل کہاں گیا؟ جبریل کے سامنے جن نہیں ٹھہر سکتا، تو جبریل کو بلا لے۔ فبہت الذی کفر، بس خاموش ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بد دعائے درویشاں ممکن ہے جی اٹھے قضا کا مارا، ممکن ہے جی اٹھے قضا کا مارا، شاید بچ جائے اژدہا کا مارا۔ مت چھیڑیے اللہ کے درویشوں کو، مت چھیڑیے اللہ کے درویشوں کو، اٹھتا نہیں ان کی بد دعا کا مارا۔ مقام در اولیاء کچھ لے کے اٹھو، اہل صفا کے در